اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہے، اور جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اور ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں برابر کر دیں گے؟ یہاں بھی ایک جیسی زندگی گزاریں گے اور مرنے کے بعد بھی ان کا انجام ایک ہی ہوگا، نیکیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے برابر ہی ہو جائیں گے۔ ساء ما یحکمون۔ یہ باتیں جو یہ بکتے ہیں بہت بری باتیں ہیں، غلط بکواس کرتے ہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کارخانہ ختم ہوگا تو ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے یہ سورہ الجاثیہ کی آیات ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، مضامین کا ایک بے بہا خزانہ، ایسے موتی ہیں جو ختم نہیں ہوتے۔ پہلے تو قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ لوح محفوظ میں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی، یہ کتابوں میں سے کوئی عام کتاب ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا، اللہ نے بنی آدم پر اتنا کرم فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت انسانوں کو نہیں دی۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بڑی عظمت کے طور پر اللہ نے فرمایا یہ اتنی عظیم و شان چیز، بصائر للناس، یہ دنیا کے سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ اگر بندے بن کر رہنا نہیں چاہتے، جان بوجھ کر آنکھیں بند نہیں کرتے، تو مشرق و مغرب کے انسان، للناس، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، آنکھیں کھول کر اس کو پڑھ لیں، ان کو سرما نصیب ہو جائے گا، سب دھند جاتی رہے گی اور آپریشن ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی۔ بصائر، بصر آنکھیں، بصیرت دل کی آنکھیں۔ دل کا نور جو ہے نا وہ اصل نور ہے، اگر ظاہری آنکھیں ٹھیک بھی ہوں مگر اندر سے اندھا ہو آدمی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر باہر سے اندھا بھی ہو مگر اللہ تعالیٰ اسے نور بصیرت دے دے، دل روشن ہو، آدمی توجہ سے بات سنے، غور کرے کہ صحیح ہے تو مانے اس کو۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، اللہ فرماتا سب لوگوں کے لیے میں نے، مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے یہ بصائر اتارے ہیں۔ جمع بیان فرا بصیرت کی، بصائر۔ قرآن تو ایک ہی ہے مگر آیتیں بے شمار ہیں نا، اس لیے فرمایا یہ قرآن جس میں بہت سی آیات ہیں وہ ساری آیتیں، ھذا قرآن کے لا بصائر، پھر ساری آیتیں جمع، کہ اس قرآن میں جو کچھ ہے نا وہ سارا کچھ آنکھوں کو کھولنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لوگوں کی یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ سوانکی ہوتی ہیں، مگر وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہوتے وہ اندھے ہو گئے، خواہشات نے اندھا کر دیا ہوتا ہے، مفاد نے اندھا کر دیا ہوتا، جیسے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشوت حاکم کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب وہ سب جانتا، پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر، اس سے زیادہ کون جانتا کہ اصل معاملہ یہ اور میرٹ کے مطابق یہ فیصلہ، مگر رشوت نے اس کی آنکھیں اندھی کر، دل اندھا ہو گیا۔ ظالم جان بوجھ کر غلط لکھتا ہے۔ تو جو لوگ صحیح معنوں میں سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یار اس قرآن میں بھی کوئی غلط بات ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام 5 سال سے دین سنا رہے تھے، اب قرآن جیسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور زبان اس کی جو اصدق الصادقین تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیغمبروں میں سے سب سے افضل، ایسا انسان سنا رہا تھا جس کا کردار ان کے سامنے تھا، کہیں اجنبی نہیں تھا کہ باہر سے آیا تھا، وہ جانتے تھے بچپن سے کہ کیسا سچا اور جانبدار ہے۔ کوئی بے ایمان شک نہیں کر سکا کہ حضور میں کوئی خامی ہے۔ آپ نے بار بار کہا بتاؤ، کبھی جھوٹ بولا، کسی کا ایک ٹکا میں نے دبایا، سب مانتے تھے صادق۔
اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ وہی لوگ جو ہمارے جیسے تھے، خنزیر یہ مردار کھاتے تھے، شرابیں پیتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، ان چیزوں میں وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اب آپ کی تعلیم کی برکت سے فرشتوں سے آگے نکل گئے، نتیجہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے علاج سے لوگ تندرست ہو رہے ہیں، مگر نہیں مانے، چند آدمی مانے، ان پر بھی ظلم کیا۔ آپ نے اجازت دے دی، مدینہ کی ہجرت کو تو ابھی وقت نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا وہ قریب ایک عیسائی بادشاہ، اس کے پاس ظلم نہیں لوگوں پر ہوتا، وہاں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی سہولت پیدا کرے گا، دیکھیں گے، جانے بچاؤ۔ لوگ نکل گئے، 100 کے قریب مرد عورتیں وہاں اکٹھے ہو گئے حبشہ میں۔ اب یہاں 5 سال سے اللہ کا رسول سنا رہا تھا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ صاحب دل تھا، اس کا دل مردہ نہیں تھا نجاشی کا۔ انہوں نے جو وفد گیا قریش کا، سارے حربے استعمال کیے، چالاک لوگ تھے، مکہ سے تحفے طائف لے کر گئے، اور سرداروں نے کہا کہ پہلے جا کر جو بطریق ہے نا، پیٹریارک پادری، ان کو ہاتھوں میں لو، وزیروں امیروں کو رشوت دو۔ سب کو دی، ساتھ منا لیا، اور ان کو منوا لی یہ بات کہ جب ہم دربار میں پیش ہونا تو بادشاہ اگر کہے نا میں چھان بین کروں تم ادھر آنے ہی نہ دو، کہنا نہیں بادشاہ سلام یہ لوگ معزز ہیں، قریش کے سرداروں نے نہیں بھیجے، بس آپ ان کو نکالیں۔ یہ ایک منصوبہ بنا لیا۔ ایسا ہی ہوا، اور بادشاہ نے کہا شرم کرو، ساری دنیا کے ملک موجود سے چھوڑ کر میرے ملک میں بیچارے آئے ہیں، اب یہ کوئی میری بادشاہی کا صحیح طریقہ ہوگا کہ بیان ان کا سنے بغیر میں ان کو نکال دوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ پادری بھی چلاتے رہے، امیر وزیر بھی نہیں بلایا۔ اب اس نے کہا کہ کون سا قرآن تمہارے نبی پر اترا؟ 1 منٹ کی بات، مرا ہوا نہیں تھا، زندہ تھا، کان کھلے تھے اس کے۔ یہ پڑھتے گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، داڑھی تر ہو گئی، اور بعد میں اس نے کہا خدا کی قسم یہ قرآن اسی اللہ کی زبان سے نکلا جس کی زبان سے تورات اور انجیل نکلے تھے، اس قرآن کو ہم جٹلا سکتے ہیں؟ قرآن نے ذکر کیا کہ دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن سنا تو تم نے دیکھا ترایونہم تفیض من الدم، آنسو بہ رہے، رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا یار اس کے تو ہم بڑی مدت سے منتظر تھے، کیا نبی آئے گا؟ تو اللہ فرماتا جو سمجھنا چاہتے ہیں، جان کر اندھے نہیں ہو جاتے، ان کے لیے یہ قرآن بصائر ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا کہ دماغ مطمئن ہو، پہلے آپ قائل تو کریں کسی کو کہ میری بات سچی۔ دیکھیں 3 ٹکڑے، بصائر، ہدان، رحمت، کیسے تدریج ہے۔ پہلے یہ قرآن بصائر ہے، کوئی آدمی بے شک وہ نہیں مانتا دین کو، پہلے توجہ سے پڑھ تو لے، غور کر لے، تعصب اور ضد چھوڑ کر بصیرت حاصل ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب اس کے بعد کیا، یہاں پر بات تو ختم نہیں ہوگی کہ حق سمجھ لیا، حق سمجھنے کے بعد پھر اب زندگی میں تبدیلی تو آئے گی، بدلنا پڑے گا۔ پہلے اگر جھوٹ بول رہا، شرابیں پی رہا، زنا کر رہا، ایک بیل گام گھوڑا ہے، اب قرآن کیا کرے گا؟ اس دنیا میں کیا ہوگا؟ قرآن ہدان، پھر یہاں اس کے لیے رہبر ہوگا، گائیڈ ہو جائے گا، آگے آگے چلے گا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ادھر نہیں جانا۔ پہلے بصائر ہے کہ اندر کو صاف کیا، مطمئن کیا دین پر، یقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہادی بن گیا، رہبر بن گیا، اس گائیڈ بک سے پوچھ کر زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا، ملے گا کیا؟ پھر رحمت، یہ دنیا میں رحمت ہو جائے گا، یہاں بھی اقتدار نصیب ہوگا، غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو اللہ کی ہر نعمت نصیب ہوگی، اور آخرت میں یقیناً ہوگا ہی پھر۔ یعنی ایسے طریقہ سے اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ پہلے بصیرت افروز، پھر گائیڈ بک، اور نتیجہ کے لحاظ سے پھر رحمت، مہربانیاں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی، کوئی کسر نہیں رہ جائے۔ اور یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو کھول دیا کہ ٹھیک ہے ایک فرد تو ہو سکتا کہ نیک اور ولی مگر دکھی ہو، مگر کوئی جب امت ٹھیک ہو جاتی ہے نا اور اللہ ان کو غلبہ دیتا، پھر نہیں دنیا میں بھی تنگی رہتی، اس دنیا میں بھی انہیں ہر نعمت ملتی ہے۔ مسلمانوں کا جو دور عروج تھا، کسی چیز کی کمی تھی، طب عروج پر تھا، اور کتنی مدت الشیخ الرئیس ابو علی سینا کی کتاب القانون یہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، آج تک مانتے ہیں کہ یار طب پر جو اصول اس نے بنا دیے، کافر پڑھتے رہے، برسیاں مناتے رہے کہ ابو علی سینا نے حد کر دی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کی کتاب السیر انٹرنیشنل لا خود لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے کسی نے بین الاقوامی قانون پر نہیں لکھا کہ ایک ملک دوسرے ملک سے کیسا تعلق رکھے، مسلمان ریاستیں کیسے یہ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ اگر معاہدہ پھر کیا، جنگ ہے پھر کیا، ذمہ ہے کیا، اتنی بڑی کتاب شرح ہوئی اس کی،
یعنی مثلا اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز دی، ایسے باغات، ایسے بند باندھے دریا، دنیا حیران تھی کہ یہاں بھی جنت ہے۔ جس شہر میں جاتے تھے سوائی کئی کافر کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا ایک شہر میں، ایک ہم نے تنکا بھی نہیں دیکھا سڑکوں میں، صفائی بہت اور ایسا انتظام۔ تو اللہ فرماتا قرآن کوئی معمولی بات ہے، تمہیں ایک ایسی دولت دے دی ہے، ایسی بابرکش عطا کر دی ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر پڑھو گے پہلا مرہ تمہارا کوئی اعتراض باقی نہیں رہے۔ اور اب بھی یہ چیلنج ہے کہ ہٹ دھرم کا کوئی علاج نہیں، جو دوپہر کے وقت بھی کہا کہ نہیں سورج نہیں، اس کا تو کوئی بندوبست ہے، مگر جو ماننا چاہے اسے کہیں گے تو یہودی ہے، عیسائی ہے، سیکولر ہے، لا دو شبار اعتراض ہے، پیش کریں۔ کون سی بات غلط نظر آتی ہے قرآن خود حل کرے گا، ہم نہیں اس کی وکالت کریں گے، آپ نہیں اس کی طرف سے گھڑیں گے باتیں، خود قرآن میں سے نکلائے گا کسی مقام پر، اس کا جواب دے دیے، اور جواب بھی ایسا جس سے دل کو اطمینان آ جائے۔ تو بصیرت، پھر بعد میں ہدایت، اور آخر میں رحمت۔ مگر ہے یہ سارا دندہ، بصائر تو فرمایا سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے، یہ میں نے مسلمانوں کے لیے نہیں بتا رہا، سارے جہان کے لیے، مگر ہدایت اور رحمت بنے گا صرف ان کے لیے لقوم یوقنون، جو قوم یقین کر جائے گی، مان جائے گی، ایمان لے آئے گی، یہ چیزیں تو اس کو ملے۔ کافر کے لیے پھر کچھ نہ رہا، نہ ہدایت لیے اس نے، سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ فرعون اور قارون جو دو تھے اور ان کے ساتھی، ان کو سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا جاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حق، یہ اللہ کی طرف سے کوئی شک شبہ نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر ڈٹے رہے۔ وہ کہتے جس طرح ہمیں گدی چھوڑنی پڑتی ہے، مرید بننا پڑتا ہے، بدلنا اپنے آپ کو پڑتا ہے، تو بصائر تو سارے جہان کے لیے، ہر ایک کا شبہ دور کرے گا۔ باقی ہدایت رحمت جو ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے سے فائدہ تو اس کو ہی ہوگا نا جو پھر استعمال کرے گا، جو یقین کریں گے ان کے لیے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی، آپ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ جو بات انسان بھی اپنے اندر سمجھتا کہ مجھ میں خوبی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حق میں اس سے بڑی کوئی گالی نہیں، خدا کے لیے اس پر توجہ دیں، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں کہ آدمی اللہ کو اپنے سے بھی نیچے سمجھے۔ میں اور آپ سارے جو ہے نا شعور عدل سے منور، ہر انسان جو ہے نا مجرم تک وہ بھی جانتا کہ نیک اور بد میں فرق ہے، اس لیے بد ساری عمر بدی کرے مگر اس کے دل میں احترام نیک کا موجود ہے۔ اس لیے اگر بدی کرنے والے سے وہی بدی کی جائے نا جو روز جھوٹ بولتا، آپ اس سے جھوٹ بولیں، پتہ چلے گا اس کو، پھر پوچھیں کہ وہ پسند کرے گا یار تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، حالانکہ خود روز کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا جو شعور تمہارے اندر ایک ایک بندے کے اندر موجود، مخلوق کے اندر، کہ تم نیک و بد میں فرق کرتے ہو، مجھے اسے خالی سمجھو، تم انصاف کرنا جانتے ہو، میں تم سے بھی کیا گزرا ہوں کہ مجھے نیک بد کا فرق نہیں آتا، کم بختو شرم کرو۔ اور یہی بات اللہ نے کفار سے کہی جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، مگر مان لیں کہ اولاد ہے تو حیا کرو۔ تم میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ماتھے پر کالک آ جاتی، چھپتا پھرتا ہے کہ میں اس کو زندہ رکھوں یا مار دوں، تمہارا حال تو خود یہ ہے، اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو کہ وہ داماد ڈھونڈتا پھرے۔ کوئی شرم کرو کہ جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے اللہ کو اپنے آپ سے بھی کیا گزارا سمجھ۔ تو جب دنیا کا ہر کافر مومن یہ دیکھ لیں، جب سے دنیا آباد ہوئی کوئی معاشرہ ہے جہاں قانون نہیں ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہے ان لوگوں نے بنایا، پتہ ہے کہ انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھا کہ قانون کی فرمان برداری والے اور سلوک کے مستحق ہیں، قانون توڑنے والے مشرق سے مغرب چل چلیں، ڈیریوں نے بھی کچھ قانون بنائے ہوئے، پتہ ہے کہ عدل جو ہے نا کہ انصاف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ الگ الگ معاملہ، یہ جب انسانوں کے اندر موجود ہے، کوئی ایسا معاشرہ اور طبقہ نہیں جو یہ فرق نہیں کرتا، چلو کسی کو سمجھیں کہ یہ مجرم ہے یہ نہیں مجرم، مگر یہ فرق ہر جگہ ہے کہ نیکوکار اور بدکار جو ہے ان میں فرق کرنا انسان جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم کرنا جانتے ہو، مجھے اپنے سے بھی گھٹیا جانتے کہ تمہیں تو فرق معلوم، میں اچھے برے کا مجھے نہیں، میں یا جاہل ہوں یا ظالم اور بے انصاف، کچھ تو حیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو گالیاں اور تکذیب کہا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا وہ گالی دیتے ہیں، جو کہتے قیامت نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کا انتہا درجہ کا جھوٹا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اللہ پاک کو۔ تو اللہ کہتا بے حیاؤ بے شرمو، تم یہ کہتے ہو کہ نیکیاں کرنے والے اور بدیاں کرنے والے مٹی میں مل جائیں گے اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، تم فرق کرنا جانتے ہو کہ اس نے قتل کیا اس کو پھانسی پر لٹکاؤ، اس نے حکومت کی خدمت کی ہے یہ وفادار اس کو انعام دو، تمہارے اندر یہ شعور عدل و انصاف کا موجود ہے، اللہ اس سے خالی، اللہ تم سے بھی گیا، اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا
یہ وہ آیت ہے جس پر بڑے لوگ روئے۔ قرطبی لکھتے ہیں حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے رضی اللہ مقام ابراہیم کے پاس نماز نفل شروع کی، ساری رات روتے گزر گئی، یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مبکات العابدین لکھا علماء نے کہ عبادت گزار لوگ جو ان کے رونے کی آیت، ساری رات روتے۔ اللہ نے کہا حسب الذین اجترحوا السیئات، جو ہر وقت گناہ کماتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دوسری طرف لوگ ایمان لائیں نیک کام کرتے ہیں، بدماشوں کو ہم ان کے برابر کر دیں، یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے۔ سواء محیا و مواتم، یہاں بھی ایک طرح کی زندگی گزاریں گے، نیک بھی دکھی، کبھی ٹھیک، کبھی یہ بھی دکھی، یہاں بھی ایسا ہی حال ہے، آگے بھی مر کر مٹی ہو گئے۔ ساء ما یحکمون، اب اس سے بڑی ملامت کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ بہت بڑی بکواس ہے جو تم بکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین، وہ حکم ماننے والے اور حکم توڑنے والے، کوئی ایسا سربراہ ادارے کا ختم کر دو سارے قانون کہ ادارے میں کوئی نوکر کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، سب کو تنخواہیں دو، کیوں جوتیاں مارتے ہو کہ برخاست کرو اس کو ملازمت سے؟ تمہیں عقل ہے کہ فرمان بردار نافرمان الگ ہیں، تو اللہ فرماتا میں فرمان برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک ہی کر دوں۔ ما لکم، وہاں لفظ بدل دیے سا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی، سا ماتو نا، کیوں ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہو؟ تم میں یہ چیز موجود ہے اچھے برے کا فرق، اللہ اس سے بھی خالی ہے، تو اس کو کیوں اللہ مانتے ہو؟ وہ تو تم سے گیا گزرا پھر اس کو اعلیٰ اور برتر کیوں مانتے ہو پھر؟ تو اس لیے یہ ادنا سی بات ہے کہ جو خوبیاں مخلوق سمجھے کہ یہ ہم میں اچھی عادتیں ہیں، وہ لا محدود انداز میں خدا میں ماننی چاہیے۔ یہ اصول کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رحم اچھی بات ہے تو سمجھیں کہ اللہ میں پھر رحم بے انتہا ہوگا، ورنہ یہ تو بات الٹی ہو جائے گی کہ آپ ادنا مخلوق رحم کریں اور جو سب سے آ رہا جس کو آپ پوج رہے ہیں سر جھکاتے ہیں وہ بے رحم اور ظالم۔ یہ کلیے کی بات سمجھ لیں کہ جس کو بھی انسان خوبی سمجھے گا، عدل ہے، رحم ہے، علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ میں غیر محدود ماننی پڑے گی، ورنہ معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ ادنا اعلیٰ ہو جائے گا، اعلیٰ جو ہے نیچے آ جائے گا۔ توبہ توبہ، یہ تو اکثر حقائق ہو جائے گا، سارا معاملہ ہی خراب کہ مخلوق آ رہا ہے اللہ کیا گزرا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ایسی باتوں کا رد کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے اس بکواس سے، سبحان اللہ عما یصفون۔ جو یہ بکتے رہتے ہیں یہ باتیں اللہ میں نہیں، ان کو اللہ کی سمجھ نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے دلائل سے مطمئن کیا کہ کس طرح آدمی یقین کرے کہ بدلہ ملے گا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ قرآن میں بہت جگہ دہرایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ بالباطل نہیں پیدا ہوئے۔ بالباطل کیا؟ بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے، ہم کھیلتے تھے، ریت ہوتی تھی گاؤں کے پاس، جاتے تھے ہاتھوں سے کوئی مکان بنائے، یہ گلیاں مکان ہے، بعد میں پاؤں سے ان کو برابر کر کے آ گئے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھلن رہا ہے، تو بچہ بیوقوف کہ اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے، کہیں خون بہ رہے ہیں، کہیں آبادیوں پر بم برس رہے ہیں، کہیں لوگ اللہ کے دین کے لیے جانیں دے رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا کہ لوگوں کا خون بہ رہا، وہ خوش ہوتا رہتا، تڑپ رہے، یا وہ عدل کرے گا؟ تو یہی بات اللہ نے فرمائی کہ اگر یہ کام نہ ہو، کوئی عدالت کا دن نہ آئے، لوگوں کو ان کا بدلہ نہ ملے، تو پھر یہ دنیا ثابت ہوگا کہ بالکل ایک بیکار دندہ ہے، ابس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک فضول کام کیا، اور ایسا فضول کام کرنے والا جس سے ساری دنیا مر گئی کہ بے شمار لوگ جو بیچارے پھانسیوں پر لٹ گئے، حق کہنے کی بات، قتل کر دیے گئے، ان کے سر نیزوں پر لٹکا دیے گئے، جیلوں میں ان کو پیالے زہر کے پلائے گئے، اور بدماش حکومتیں کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یا تو یہ مانو کہ وہ بدماشوں کو پسند کرتا، نیکوں سے اسے نفرت ہے، تم نیکوں سے محبت کرتے ہو، وہ نیکوں کو برا جانتا ہے اس لیے مرواتا ہے، یا کہو کہ منصف نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں، وہ نیکی بدی میں فرق بھی جانتا ہے، نیکی اس کو پسند ہے، عدل بھی کرنا، تو پھر یہ چیزیں دماغ سے نکال دو کہ یہ کارخانہ یوں ہی چلتا رہے گا یا ختم بھی ہوگا تو بغیر کسی نتیجہ کے۔ یہ دونوں بکواسیں ختم کرو کہ یوں ہی رہے گا یا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ فرمایا نہیں، ایک دن اس کا اینڈ بھی ہوگا اور نتیجہ بھی سامنے آئے گا، اور اس نتیجہ کے بارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب فیصلہ ہوگا، کیسی پیاری بات ہے۔ اب تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں عقیدے کی بنا پر کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اس دن پریکٹیکلی ہوگا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔
جب انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور ظالم جو ہے وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے، تو یہ بھی نہیں کہا کہ کون کہے گا، نہیں، قیلا، ہر طرف سے یہ آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین۔ یار دنیا میں شک شبے تھے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نیک دکھ سہ رہے ہیں، بدوم کو چھٹی ملی ہے، مسئلہ حل ہو گیا، آج دل ٹھنڈے ہو گئے کہ واقعی اس کائنات کا مالک جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، حق کر دکھایا۔ تو فرمایا ایسے نہیں ختم ہوگا، اور کیوں یہ دن آئے گا، یہ اندر کی پکار ہے۔ جو بدماشیاں کر رہے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کو 3 مرتبہ سزائے موت دے گی۔ ان دیریوں سے پوچھیں کہ اب جج بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے، آپ کا جی بھی چاہتا ہے کہ اس حرام زادے نے اتنے بندے مارے، اب جان اس کی تو ایک ہی ہے، چاہیے تو یہ کہ اگر اس نے 3 مارے تو اس کو بھی 3 مرتبہ مارا جائے، مگر اس دنیا میں ممکن نہیں۔ تو اللہ اگر کہتا ہے کہ جو لکھ دے نا کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی جائے، یہ تمہارے دل کی آواز، میں نے ہی پیدا کی ہے، تو تمہارا انصاف یہ مطالبہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک دن آئے گا جب ہر شخص جو ہے دوزخ میں جائے گا، مرا، زندہ کیا، پھر پھانسی پہ، جتنے اس نے کیے نا اتنے ہی بار بار اس کو سزائے موت دوں گا۔ یعنی ایسی بات ہے، موافق فطرت، ہمارے دل کی پکار۔ مگر جب اللہ کہتا ظالم اس لیے کہ یہ باتیں مان لیں تو بدماشیاں چھوڑنی پڑ رہی۔ مسئلہ عقل کا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، صرف یہ کہ حرامزادے چاہتے ہیں عیش کریں، لڑکیوں کو چھیڑیں، بدماشیاں کریں، خلل پڑتا ہے اس لیے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے، یہ آنکھیں بند کرتے کہ قیامت کا ذکر رہا ہے، یار ہمارے مزے خراب ہوں گے۔ اللہ کہتا نہیں، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کوئی نیک ہو یا بد ہو، یہ اندھیر نگری نہیں رہے گی، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر ذرا برابر اس نے اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہے، اللہ کو یاد ہے، بھولی نہیں، وہ دفتر میں ہے درج، ثواب مل جائے گا، اور ایسا ثواب ملے گا جو اندازے سے ہی باہر ہوگا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا یہ بچ نہیں سکیں گے، نہ کوئی اللہ کو مغالطہ دے سکیں گے، نہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے، نہ ان کی مدد کو لیے آئے گا۔ وہ آگے بتا دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں بھی اگر ظلم ہی ہونا نا، جیسے یہ حکیم صاحب بتا رہے ہیں نا کہ یہ سارا دندہ پیٹ کا ہے، یعنی مولویوں کی کوئی خلوص نیت نہیں، جانتے ہیں کہ یہ بات تو یہ مگر عوام کو خوش کرنا چاہتے۔ اب سناتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم نے بے شمار بھی گناہ کیے ہوں گے نا، بڑے سفارشی نکلائیں گے، بڑے اولیاء ہیں، غوث ابدار ہیں، یہ کس کام کے لیے، یہ اللہ کو پکڑ نہیں لیں گے؟ اللہ نے کہا اگر ایسا ہو جانا ہے تو یہ سارا کام تو پھر خراب ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہ۔ فرشتے لکھتے رہے، صاحب ہوتا رہا، عمل تولے گئے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا رہا عدل ہوگا، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اندھیر کھاتا تو کہا نہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ظلم نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ بے ایمانوں کو چھٹی دے دی جائے تو مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ بیوائیں روتی رہ گئیں کہ ہماری گود سے ہمارے بچے چھین کر انہوں نے ذبح کر دیے، میں نے ساری عمر لوگوں کے گھروں میں محنت کر کے جہیز بچی کا تیار کیا تھا، آئے رات لوٹ کر چلے گئے۔ اب وہ چھوڑ دیے جائیں بدماش کسی حضرت صاحب کے کہنے پر، تو وہ بیوہ تو چیخے گی کہ تیرا عدل و انصاف کہاں گیا۔ اور اقبال تو کہتے ہیں ٹھیک وہ لینن وغیرہ جو بھی گمراہ ہوئے انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں، مگر وہ کہتا کہ جب اللہ نے حساب لیا ان کی طرف سے وکالت کی ہے کمیونسٹوں کی کہ تمہیں پتہ نہیں چلا، اس نے کہا اللہ کو اس میں شک تھا کہ تو تھا، مگر جب ہم نے دیکھا نا کہ سارا دن مزدور کام کرتا، پہلے تو اس کو ملازم نہیں رکھتے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ تنگ کرو یہ بیچارہ تھوڑی مزدوری لے، اور پھر دیتے ہیں تو بہت اس کو نا تنگ کر کے کئی دن وہ بیچارہ دھکے کھاتا۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا اگر وہاں بھی پھر یہی چکر چل جائے تو مظلوم پھر روتے رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیا انصاف کیا یار۔ تو نہیں ہوگا یہ، جنہوں نے برائی کی ہے وہ بھگتیں گے، اور جن سے ظلم ہوا اللہ ان کے مرم پر زخم رکھے گا، زخموں پر مرم رکھے گا۔ اب دیکھیں نا، میں نے تھوڑے وقت میں بیان کیا، میں بھی آرام محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس روشنی کے سامنے کیوں اندھیرا رہ سکتا، کون سا ظالم کھڑا ہو سکتا ہے اس کے سامنے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، اس کو کون شکست دے سکتا؟ کتنا بڑا منطقی ہو، فلسفی، دانشور ہو، بکواس کرے تو الگ بات، دلیل سے بات کرے، قرآن مجید کو وہ کبھی شکست نہیں، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ نے ایسا اہتمام کر دیا ہے دلائل کا، فطری باتوں کا، کہ آدمی کو محسوس ہوتا کہ یار یہ کوئی نئی بات نہیں سنائی جا رہی ہے، ہمارے تو اندر کی بات،
جو ہمارا جی چاہتا تھا اللہ نے وہی کہا. تو اللہ کہتا ہے ایسے نور کو بھی جو جھٹلا دیتے ہیں پھر وہ ایسے ظلمات میں پھنس جاتے ہیں بعض فوق بعض. وہ یونیورسٹیوں کے دانشور ہوں گے، ساری عمر بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اندھے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، خود بھی بدماشیاں کریں گے، لوگوں کو بھی غلط راستے پہ. تو قرآن مجید یقین جانیں اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچائی. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے انہ لقرآن کریم. کریم آپ دیکھ لیں جہاں بھی آئے گا اپنی نوع میں سے ممتاز. جو قسم ہے نا انسانوں میں سے جو کریم ہوگا عام دوسرے لوگوں سے نمایاں. اللہ کہتا فرشتہ کون سا میں نے چنا؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. فرشتے بہت تھے، میں نے کہا آخری ہے، اب اس سے بڑا انعام میں انسانوں پر کوئی نہیں کروں گا. فرشتوں میں سے اس کو چنا عند ذی العرش مکین، جس کے عرش والے کے ہاں بہت اونچا درجہ ہے. جبریل علیہ السلام کو چھانٹا. آدمی کون سا چھانٹا؟ وہاں پھر بھی حضور کے لیے بھی آیا انہ لقول رسول کریم، وہ بھی کریم فرشتہ، رسول بھی کریم چنا. جو کمال سے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جہاں کے سارے کمالات الگ الگ گنتا جائے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کرنے وہ پھول بنے گا محمد رسول اللہ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. دوسروں میں بانٹ کر ہیں، کسی کو کوئی شے ملی کی آپ میں تو ساری باتیں سمجھ. اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نعت کا بہت پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں حضور پاک کے بارے میں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. حضور کو اللہ نے وہ کمال درجہ کا حسن اور خوبی عطا کی ہے کہ جہاں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آدمی یار یہاں خامی رہے گی. جو پہلو دیکھے گا عدل کا، رحم کا، علم کا، تقوی کا، دوسرے لوگوں سے ملاقات، جدھر نظر دوڑائے گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ رحمت فرمائے کیسی بات ہے. فرماتے ہیں ہر پھول جو تم دیکھتے ہو اس کے ساتھ کانٹے ہیں، یہاں کانٹے نہیں ہیں، یہاں بس پھول ہی پھول ہے، کانٹے نہیں ہیں. اور شمع کے ساتھ دھواں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. مگر یہ دنیا میں ایک شمع ایسی ہے کہ اس میں دھواں نہیں آتا. مگر بدقسمت یہ اللہ پاک فرماتا ہے قوم یوقن، میں نے تو یہ اہتمام کر دیا مگر اب کوئی اس غذا کو کھاتا ہی نہیں، اس آب زلال اور مقطر پانی کو پیتا نہیں. اس بدبخت کو اپنی قسمت پر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی. اور اللہ نے یہ کر بھی دیا. اب جو ڈھونڈتے ہیں کہ سورج آ گیا، آفتاب عالم تاب دوپہر کے وقت چمک رہا، اس وقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بتیاں جلائیں. عقل کے اندھے سورج کے ہوتے بتیوں کی ضرورت ہے. اب جو مہدی ڈھونڈتے ہیں، مسیح ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے موٹے نبی ذلی ڈھونڈتے ہیں، کم بختو سورج تو دوپہر کے وقت چمک رہا ہے، پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن ہے. تم کون سی یہ بتیاں ڈھونڈ رہے؟ کسی اس وقت ہادی کی ضرورت نہیں نہ رہے، عمل کی ضرورت. جو اللہ کے رسول دے گا عمل کرو، اس پر کر کے دکھاؤ. کس کو تم سوچ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو کرے گا؟ آئے گا تو اپنا کام کرے گا، تمہارا کام اس نے کرنا. تمہاری جو ذمہ داریاں وہ کرو. اس پر بھی کہ نسخ ادیان ہم نے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے دین منسوخ کر دیے. اسی لیے منسوخ کر دیے گیا کہ جو ان میں اچھائیاں تھیں وہ سب اس میں ضرورت ہی نہیں. نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہ آ گئی. یہ قرآن تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور ہے، اور اس سے کچھ زائد بھی ہے. اور جو لوگوں نے ملا دیا تھا وہ سارا ختم کر دیا، صاف ستھرا کر کے ایک ریوائزڈ ایڈیشن بالکل صحیح حالت میں منقع دے دیا. اب کس کی کتاب کی ضرورت؟ بجھ گئیں. یہ بھی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ فرماتے ہیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. اب بجھ گئی. اب ان بجھی مشعلوں سے کوئی ہدایت ڈھونڈتا پھرتا ہے تو وہاں سے ہدایت کہاں ملے؟ جس کو ہدایت چاہیے وہ آ جائے. ہدایت کے لیے اب ایک ہی دروازہ ہے جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے طے نمی گرد سبل. اب حضور کے سوا راستہ جنت کی طرف کوئی نہیں جاتا.
سب سیل کر دی ہیں اللہ نے. جو جائے گا کمبخت اپنی عمر ضائع کرے گا اور دھکے کھائے گا. اور حضور کی سیرت بھی حکیم صاحب کے نے کئی بار بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت چونکہ قرآن کی اصل شرح تھی، اللہ نے اس کو گم نہیں ہونے دیا. اب یہ کہ لوگ نمبر 2 مال بیچیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت. لوگ کہتے ہیں جعلی حدیثیں بڑی بنی. بھائی جعلی حدیثیں بنی تو جیسے خلیفہ سے عبد الکریم بن العوجان ہے، جب وہ گرفتار ہوا مہدی کے زمانے میں پھانسی پر لٹکانے لگے اس کو، جھوٹی حدیثیں کرتا تھا، بنا ہوا تھا مسلمان، یہ دھندا کرتا، دین کو خراب کرنے. پوچھا خلیفے نے تو اس نے کہا میرا کیا بگڑ تھا، جو میں نے کرنا تھا کر دیا. 4000 حدیث پھیلا دی جو لوگوں میں پھیل گئی ہے، میں یہی چاہتا تھا میرا. اس نے آج کہا نہیں، جب تک یہ مدینی اور یہ دوسرے لوگ موجود ہیں نا، آپ لوگوں کا کام نہیں کامیاب ہو سکتا. صراف موجود ہیں، کھرا کھوٹا سونا پرکھنے والے، تو اب بھی کھوٹا سونا تو لوگ بیچتے ہیں، مگر اس لیے سونا چھوڑ دیا لوگوں نے. جو کمبخت ایسی باتیں پیش کر کر کے اس امت سے چھیننا چاہتے ہیں کہ حضور کی میراث، جس کی وجہ سے 1400 سال بعد بھی اب ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے یار حضور کے سامنے بیٹھے لوگ تھے، جو انہوں نے سنا وہ ہم سن رہے ہیں. یہ کمبخت شوشے چھوڑ کے کہ نہیں کئی صدیوں بعد لکھا گیا، اجمیوں نے لکھا، فلاں نے لکھا. مسلمان بے ایمان بیوقوف سے معاذ اللہ کہ وہ اجمیوں کے سازش میں آ گئے. تم 14 سال بعد اپنی عقل سے بھی نہیں، مستشرقین اور کافروں نے کہا کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں، تم اٹھ کھڑے ہو. پرویز اٹھ کھڑا ہوا. تم کون سی بات ہمیں نہیں سکھا رہے؟ یہ ساری کافروں نے لکھی. ہاں، اور ان کمبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون آدمی تھے. سب سے پہلے لکھنے والے عرب تھے. امام مالک عرب ہیں، امام شافعی عرب ہیں، احمد شیبانی ہیں، سارے جو ہیں وہ محدثین پہلے جنہوں نے پہلے کتابیں لکھی، جن سے بعد میں انہوں نے لی ہیں بخاری وغیرہ نے، اور ان میں سے بھی کئی جو ہیں وہ عربی ہیں. یہ بھی جہالت عام ہے. پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں ہاں امام مسلم جو ہیں وہ بھی عرب ہیں. ایسے اور بھی ہیں جن کا نا بالکل آپ کتابیں نکال کر دیکھیں عرب سے وہ. اور آدمی ہونا کوئی جرم ہے؟ دین حضور کا جو تھا وہ صرف عربوں کے لیے تھا. یہ تو نیکی کی بات ہے کہ جو حضور کا دین تھا عرب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ پائے. یہ حکومت کے چکر میں پڑ گئے، بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے. اب مالی آ گیا. یہ حیرانی کی بات آپ سنیں کہ عبد الملک بیٹھا ہوا تھا پہلی صدی میں، تو اس نے ایک دن پوچھا کہ فلاں شہر میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عطا ابن ابی رباح مکہ میں. وہ کون ہے؟ موالی میں سے، آزاد غلام جو ہوئے ان میں سے. دوسرے کا پوچھا، تیسرے کا پوچھا، آخر میں مدینہ شریف کے ہر شہر میں مولا جو تھا نا آزاد غلام، وہی تھا سردار. لوگ عرب اس کے سامنے بیٹھتے. اس کو دکھ ہوا، قریشی جو تھا. پوچھا تو اس نے کہا مدینہ میں وہ ہے مخزومی سعید بن مسیب. کہنے لگا اور میں یار مرنے ہی لگا تھا، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا، اس بات نے بچا لیا کہ ایک تو قریشی نکلا. تو اگر لوگوں نے لالچ میں دین کو چھوڑ دیا اور آدمیوں نے وہ جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں نے بلا تصب انہیں اپنا امام مانا کہ واقعی یار کسی علاقے سے آیا ہے علم کی، کون ہے اس میں خرابی کی بات؟ مگر کمبخت اس میراث سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن اور اس کی شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو نقب لگاتے ہیں. تو اس فتنے سے پوری طرح بچیں. یہ دھوکہ دینے کے لیے باتیں نا، ایک شخص اگر عام پڑھا لکھا نہیں تو یہ تو جانے کہ امت کے چوٹی کے دماغ مانتے آ رہے ہیں باتوں کو. اس لیے میں ایک نالائق اٹھ کر جس کا یہ شعبہ بھی نہیں، کون حدیث کوئی قابل اعتبار نہیں، تو یہ اپنی بدبختی کو دعوت دینا. اللہ توفیق دے ہم قرآن عظیم کی عظمت کو پہچانیں، محمد رسول اللہ کی قدر و منزل کو پہچانیں. یہ دو اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے خزانے ہمیں عطا کر دیے جس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.